بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے انگلش لیکچرر محمد رضوان آپ کے سامنے آج کے اپنے اس 5ویں لیکچر کے اندر ہم اپنی بک 2 کے ماڈرن پروز میں سے 4تھ چیپٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اینڈ آفٹر بائی ڈیوڈ ڈیچز۔ اپنے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول شارٹ بایوگرافی دیکھیں گے ہم ڈیوڈ ڈیچز کی۔ تو 1912 کے اندر پیدا ہوئے، 2015 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ لٹریری ہسٹورین بھی ہیں، مینس کہ ایک ادبی تاریخ دان جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ لٹریری کرٹک بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ایک اسکالر اور رائٹر بھی رہ چکے ہیں۔ سب سے اہم کارنامہ ان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 لٹریچر پہ کام کیا، انگلش لٹریچر پہ بھی کام کیا ہے اور ساتھ میں اسکاٹش لٹریچر پہ بھی کام کیا ہے۔ ڈیوڈ ڈیچز نے اپنی زندگی کے اندر 2 آٹو بایوگرافیز لکھی ہیں۔ پہلی ہے 2 words an Edinburgh Jewish childhood، جو کہ 1956 کے اندر لکھی، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے Promised Land Portrait of My Father 1997 کے اندر 1997 میں لکھی۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اینڈ آفٹر، وہ ان کی اس آٹو بایوگرافی میں سے، مینس کے 2 words an Edinburgh Jewish childhood میں سے لیا گیا ہے۔ اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، سائنپسس کریں اگر اس چیپٹر کا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی آٹو بایوگرافی پہ بھی مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حالات، جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں خاص طور پر اسکول لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر گزارا، اس کے متعلق انہوں نے اس چیپٹر کے اندر بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا فرائیڈے تھینک گاڈ۔ اس میں اپنی انہوں نے چائلڈہڈ میموریز کے بارے میں بتایا، اپنی بچپن کی یادوں کے بارے میں بتایا، اور یہاں پر ڈیوڈ ڈیچز یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے آج چل کے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ اس بک کا ٹائٹل فرائیڈے تھینک گاڈ کیوں رکھا گیا، کہ خدا کا شکر ہے جمعہ آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسکول کے گرائنڈ آف ورک کی وجہ سے اسٹوڈنٹس لائف سب نے گزاری ہے، اسکول کی لائف سب نے گزاری ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم وہاں سے ایسکیپ ہونا چاہتے ہیں، وہاں سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خواہش کس چیز کی ہوتی ہے؟ چھٹیوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس چیپٹر کا نام بھی اینڈ آف ٹرم رکھا گیا ہے۔ تو اسی کے اوپر ایک رائٹر نے بک لکھی تھی فرائیڈے تھینک گاڈ۔ اس کے بعد پروسیڈ کرتے ہیں چیپٹر کو، تو اس رائٹر کے اپنے پوائنٹ آف ویو کیا ہیں، اسکول لائف کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر سب سے زیادہ تھکا دینے والی جو چیز ہوتی تھی وہ تھی ڈیلی گرائنڈ آف اسکول۔ اسکول میں بہت زیادہ کام، مینس کہ ہر قسم کا ہوم ورک اور اس طرح کے کام جو ہیں اس سے وہ بہت زیادہ تھک جاتے تھے، جس سے اسکول جانے کی خواہش ان کے دل سے ختم ہوتی گئی۔ اس کے بعد تھا فیس کمپٹیشن، طلباء کے درمیان میں ایک بہت سخت مقابلے کی جو فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک جو خوف پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر کہ اگر ہم اس مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک یہ، اس کے ساتھ ابنڈنٹ ہوم ورک۔ اب اسکول کے اندر تو جو کام ہوتا ہے اور جو گھر کے لیے کام دیا جاتا ہے وہ الگ ہے، اس سے بھی وہ بہت زیادہ اکتا جاتے، اور اس میں سب سے اہم چیز تھی سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، کہ ریلیکسیشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کہ صبح اسکول جاتے، اسکول سے واپس آتے تو ہوم ورک کرتے، اتنے میں شام ہو جاتی، رات کو سو جاتے، صبح پھر جلدی سے اٹھ کے پھر اسکول جانا، مینس کہ یہ جو روٹین لائف تھی اس سے یہ رائٹر جو ہیں یہ تنگ آ گئے تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اب اس پورے چیپٹر کے اندر ایکچوئل جو سٹوری ہے وہ تو ڈیوڈ ڈیچز نے خود ہی بتائی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے 2 کریکٹرز اور بھی ہیں، بلکہ 3 کریکٹرز ہم کہہ سکتے ہیں، 2 کریکٹرز جو انہوں نے مینشن کیے، ایک اپنے بردر اور ایک اپنی سسٹر کو۔ ان کی سسٹر کا نام سیلویا ہے اور ان کے بھائی کا نام لائنل ہے، اور ایک ان کی میڈ ہے، مینس کہ ایک نوکرانی ہے وہاں پر۔ تو وہ یہ کہتا ہے، رائٹر یہ کہتا ہے کہ جب ہم اوپر والے کمرے کے اندر، اوپر پورشن کے اندر سو رہے ہوتے تھے، تو وہاں پر جیسے ہی صبح کے وقت
ہماری نوکرانی ہمیں جگانے کے لیے آتی اور اس کی قدموں کی آواز، سیڑھیوں کے اوپر بھدی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی، اور وہ جیسے ہی ہمیں آواز لگاتی تھی ڈیوڈ، سیلویا، لائنل، ویک اپ، جیسے ہی وہ آواز لگاتی تو رائٹر کہتا ہے ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ سمنز ٹو ڈیمنیشن ہے، مینز کہ یہ ہمیں جہنم سے بلاوا آ گیا ہے، کہ وہ آواز ایسے ہمارے کانوں میں لگتی تھی جیسے کوئی جہنم میں سے بلاوا آ گیا ہو۔ اس پوائنٹ کو ہم بالکل لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی یونیورسٹی لائف کے بارے میں تھوڑا سا اسکیچ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسکول لائف سے ہو کر آگے یونیورسٹی لائف میں گیا تو وہاں پر جا کر مجھے پتہ چلا اے نیو کائنڈ آف اکیڈمک ورلڈ، کہ جو یونیورسٹی لائف ہے وہ تو بالکل ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی تعلیمی دنیا ہے۔ مینز کہ وہاں پر وہ کام کی کثرت یا وہ مقابلہ بازی وہ کچھ بھی نہیں تھا، اپنی مرضی سے جاتے وہاں پر کلاسز لگاتے، دن 11-12 بجے واپس آ جاتے، مینز کہ وہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ اب وہ خواہش کرتے تھے، جہاں پر انہوں نے بیسیکلی اس پورے چیپٹر کے اندر جو ہے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو وہ جو کہ ان کے لیے ویکینڈ ہوتا تھا، مینس کے ویکینڈ کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں ان کے بارے میں بتایا۔ دوسرا ان ایکسپیکٹڈ جو چھٹیاں آ جاتی تھیں ان کے بارے میں بھی بتایا، اور آخر میں چل کے انہوں نے اپنی ڈیزائرز کے بارے میں بتایا ہے، اپنی خواہشات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے لیے فرائیڈے مارننگ ہوتی تھی بڑی ہی خوشگوار ہوتی تھی، مینز کہ جمعے کی صبح ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج ہم اسکول جائیں گے، اور اس کے بعد آگے ہمیں 2 دن کی، مینز کہ سیٹرڈے اور سنڈے کی 2 دن کی چھٹی ملے گی۔ تو وہ دن چاہے جتنا بھی ہوم ورک کیوں نہ مل جاتا، اس میں ہمیں پھر بھی ایک احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی کی لہر ہمارے اندر دوڑ جاتی کہ اب آگے 2 دن ہم نے اسکول نہیں آنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم فرائیڈے کو اسکول سے نکلتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا لائک این اسکیپ پرزنر، جیسے ہم کوئی جیل سے رہا ہو کر قیدی جا رہے ہوں، ایک بہت بڑی قید کے بعد جو ہے ہم ہفتہ گزارنے کے بعد وہاں سے جا رہے ہوں، تو وہ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہم اسکیپ پرزنر ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فرائیڈے نائٹ واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک، کہ جو جمعے کی رات ہوتی تھی، تھرسڈے مینز کہ تھرسڈے کو رات کے وقت جو ٹائم ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ ہفتے کی سب سے بہترین رات ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ اب آگے 2 دن چھٹی ہے۔ اس کے بعد سیٹرڈے نائٹ واز پلیزنٹ ان انادر وے، اور جو ہفتے کا دن ہوتا تھا، مینز کہ ہفتے کی رات جو ہوتی تھی وہ رات بھی ہمارے لیے بڑی خوشگوار ہوتی تھی، کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ ابھی آگے 1 دن اور بھی چھٹی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹ آف منڈے مارننگ، جو سنڈے نائٹ ہوتی تھی وہ ایک بہت ہی خوفناک منظر پیش کرتی تھی ہمارے لیے۔ خوفناک منظر کیسے ہوتا تھا؟ کیونکہ ہمیں تھریٹ ہوتا تھا آگے منڈے مارننگ کا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آگے ہم نے منڈے کو اسکول بھی جانا ہے دوبارہ۔ اس کے بعد اپنے اسی چیپٹر کے اندر ڈیوڈ ڈیچز نے جو ہے کچھ چھٹیوں کا ذکر کیا کہ جیسے اسکول لیول پر اکثر اوقات ہو جاتا ہے ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، مینز کے غیر متوقع چھٹیاں جو آ جاتی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا ہاف ہالیڈے ٹو اٹینڈ اے فٹ بال میچ، ہمیں اسکول سے آدھی چھٹی دے دی جاتی تھی فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے، یا پھر ان ایکسپیکٹڈ کرائسس اور سیلیبریشن، یا کوئی بھی تقریب ہوتی یا کوئی بحران آ جاتا تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں چھٹی دے دی جاتی، اسکول کی گھنٹی وقت سے پہلے بجا دی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشگوار احساس ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بلیسڈ بریکس، ہمارے پاس کچھ ایسی چھٹیاں جن کا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے سال کے اندر آنا ہے، تو وہ ہوتی تھیں اینول مڈ ٹرم ہالیڈیز۔ اینول مڈ ٹرم ہوتے جب بھی ہمارے سالانہ پیپر ہوتے تو اس ٹائم میں اکثر اوقات ہمیں منڈے کی چھٹی دی جاتی تھی، اور وہ منڈے کی چھٹی وہ ہمارے لیے ایک لانگ ویکینڈ چھٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ چھٹیاں بھی باقی چھٹیوں کی طرح ویسے ہی گزر جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب شدید سردی پڑتی، جہاں پر ان کے ملک کے اندر برف باری ہوتی، تو اسکیٹنگ کے لیے انہیں 1 دن کی چھٹی دے دی جاتی تھی، برف پر اسکیٹنگ کرنے کے لیے یہ لوگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بات کریں کرسمس اور ایسٹر ہالیڈیز کی تو ان کی تو بات ہی کیا تھی، مینز کہ وہ کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شروع میں ہماری جو کرسمس کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں وہ 3 ہفتوں کی ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 2 ویکس پر آ گئیں، اور رائٹر کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ پھر 2 ویک سے بھی کم ہو کر 10 ڈیز تک رہ چکی تھی، مینز کہ اس کو اور بھی کم کر دیا گیا تھا۔
لیکن ان سب چھٹیوں کے باوجود رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں جس چیز کا انتظار ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سمر ہالیڈیز، ہماری گرمیوں کی چھٹیاں، مینس کہ یہ ایک لانگ ٹرم ہوتا تھا ویکیشن کا، اور یہ ہوتا تھا 2 month ویکیشنز، 2 مہینوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں. اور رائٹر کہتا ہے کہ یہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی ہم خواب دیکھ رہے ہوں، کہ جب ہمیں پتہ چلتا کہ اب ہماری 2 ماہ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو پھر ہمارے مائنڈ میں یہ تصور پیدا ہوتا، ہم یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہے، یہ سچ ہے ہی نہیں. مینس کہ یہ پتہ چل جاتا نا کہ اب آگے 2 مہینے ہم نے اسکول نہیں جانا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشگوار احساس پیدا ہوتا تھا. یہاں تک انہوں نے بات کی چھٹیوں کی. اب اس کے بارے میں لاسٹ انہوں نے جو پوائنٹ بیان کیا وہ ہے وشز کا، اپنی ڈیزائرز کا، اپنی خواہشات کا، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں وشز ڈونٹ کم ٹرو ان لائف، کہ خواہشات جو ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اپنی خواہشات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میری بچپن کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں ٹرائی سائیکل خریدوں، 3 پہیوں والی سائیکل خریدوں، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے یا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی تھی کہ میں خود اس ٹرائی سائیکل کو افورڈ کروں اور خرید سکوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری یہ ٹرائی سائیکل والی خواہش جو ہے یہ چینج ہوئی بائی سائیکل کے اندر، 2 پہیوں والی سائیکل کے اندر. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی 2 پہیوں والی سائیکل جو ہے اس وقت خریدی تھی کہ جب مجھے پرائز منی ملی، مینس کہ مجھے انعامی رقم ملی تھی اسکول کے اندر، تو وہاں پر میں نے اس جگہ پر جو ہے بائسیکل خریدی اپنی. اور اس کے بعد آگے چل کے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میری یہ خواہش ہوتی، اسکول کے جب ہم باہر نکلتے، بریک ٹائم میں جب ہم باہر ہوتے تھے تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس دکان کے باہر میں کھڑا ہوتا جو سویٹ شاپ ہوتی تھی وہاں پر، مینس کہ جو مٹھائیوں کی دکان ہوتی تھی، تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں وہاں سے مٹھائیاں حاصل کروں، حالانکہ میری جیب میں کوئی رقم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرے بھائی لائنل اور سیلویا میری سسٹر جو ہیں اور مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنی پاکٹ منی کو خرچ کریں. ہم تینوں اپنی پاکٹ منی کو بچا لیتے تھے، ایک باکس کے اندر اکٹھا کرتے تھے. یا پھر وہ کہتا ہے کہ آئس کریم والے کے پاس اس کی جو ریڑھی، اس کے آس پاس بچے کھڑے ہوتے اور ہم یہ بات سمجھتے وہاں پر، وہاں اس کے پاس قریب کھڑے ہو کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش یہ آئس کریم والا مجھے 1 آدھ سلائڈ جو ہے وہ کھانے کے لیے دے دے. لیکن وہ کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. بیکاز کیوں؟ وشز ڈونٹ کم ٹرو ان لائف، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ یہاں پر رہ گیا، جس میں انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسفی بیان کی ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے فیزز آتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے بھی بیان کیے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پلیئر میں سے بھی گزرتا ہے، پین میں سے بھی گزرتا ہے، فیئر میں سے بھی گزرتا ہے اور ڈیزائر میں سے بھی گزرتا ہے. اب ڈیوڈ ڈیچز کی بات کی جائے تو ان کی زندگی میں خوشی کب آتی تھی؟ جب انہیں ان ایکسپیکٹڈ چھٹیاں ملتی تھیں یا پھر انہیں سمر ویکیشن دی جاتی تھیں. ان کی زندگی کے اندر پین کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑا پین ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں میرے لیے جب مجھے صبح سویرے جلدی اٹھ کے اسکول جانا پڑتا، اور میری زندگی کے اندر جو خوف ہے، فیئر جو ہے، وہ کس وقت ہوتا تھا؟ جب فیس کمپٹیشن ہوتا، مینس کہ جب ہم سب کے درمیان ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی تو دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مقابلے میں ہار جاؤں. اور آخر میں جو انہوں نے بیان کیا ڈیزائر کے بارے میں، اپنی خواہشات کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری خواہشات زندگی میں کبھی بھی پوری نہیں ہوئی تھیں. اور یہ صرف انہوں نے اپنی زندگی کے 4 مراحل نہیں بتائے، بلکہ اصل میں انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا یہاں پر کہ یہ 4 مراحل ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اب یہ مختلف سینیریو سے ہو کے آ سکتے ہیں، چینج ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 4 پوائنٹ ہر ایک انسان کی زندگی میں لازمی آتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا آج کا چیپٹر 4 جو ہم نے ڈسکس کیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا. اگر پھر بھی اس میں سے آپ کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے، تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.